علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، ابھی جیسے ڈاکٹر صابر نے بھی بات کی، ہمارے ہاں جو تعلیمی نصاب ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، کریکولم، اس کی ڈیزائننگ میں وہ کون سی چیزیں نیگلیکٹ کر دی جاتی ہیں کہ ہماری پاکستان کی سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ ایمرجنگ ٹرینڈز آف ریڈیکلائزیشن، ایکسٹریمزم، ٹیررزم اینڈ فینیٹسزم، وائلنس کا عنصر نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو اسلامی ملک ہے اس کے نصاب میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں، یا اس طرح سے جو کوچ ہیں، جو گائیڈ ہیں، وہ اس طرح سے انجیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ریڈیکلائزیشن بڑھ رہی ہے، جو کہ اسلام کے اندر تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام دین امن ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نصاب کو کیسے بہتر بنایا جائے جدید تقاضوں کے مطابق کہ اسلام کی اصل روح نوجوانوں تک پہنچے اور ریاست میں امن کی فضا قائم ہو؟ دیکھیں ہمارے یہاں پہ چونکہ دو طرح کا نظام تعلیم موجود ہے، ایک مدارس میں ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت اور اس سے متعلقہ علوم ہے، اور دیگر ہمارے عصری علوم کے ادارے ہیں جن کی بنیاد کے اندر ہیومینٹیز بھی شامل ہیں اور آپ کی انجینئرنگ کی اسٹڈیز بھی شامل ہیں، میڈیسن بھی شامل ہے، یعنی سائنٹیفک اسٹڈیز بھی شامل ہے، اور آپ کی آرٹس کی اسٹڈی بھی شامل ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں وہاں پر جو بنیادی طور کے اوپر جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ اس وقت برائے اکنامکس ہو چکی ہے، یعنی اس کے اندر آپ کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اچھا سائنسدان بن جاؤں گا، اچھا ڈاکٹر بن جاؤں گا، اچھا انجینئر بن جاؤں گا تو اس کے نتیجے میری بڑی اچھی ارننگ ہو جائے گی۔ اس طرح آرٹس کی تعلیم کرنے والے کا بھی یہ عام طور پہ یہی دین ہوتا ہے حاصل کرنے والے کا کہ میں اس کو حاصل کرنے کے بعد جب ایکسل کروں گا تو ایک اچھا لیکچرر بن جاؤں گا، یا میری کہیں پر جو ہے نا کمپٹیشن کے امتحان میں جو ہے اس کے اندر کپیئر ہونے کے بعد کامیابی کی صورت میں کہیں اچھی جاب لگ جائے گی۔ ایک تو اپروچ یہ ہے۔ اس اپروچ کے یہاں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے یہاں پر جو ہے نا تربیت کا جو کیونکہ اسلامی اتنا ایلیمنٹ جو ہے اس کے اندر موجود نہیں ایجوکیشن میں، تو تربیت کا فقدان نظر آتا ہے اور اس کے اندر نفسی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک انسان دینی مبادیات کو صحیح طور پہ نہ سمجھے تو اس کا ایتھیکل فریم ورک اس لیول پہ کبھی بھی نہیں آ سکتا جس لیول کے اوپر اسے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی اپنی سوچ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ حقائق کی یا بیٹرمنٹ کی انڈیکیشن کے بارے میں اس میں تشنگی رہتی ہے، جبکہ علوم اسلامیہ اور اس کا جو ایتھیکل فریم ورک ہے وہ انسان میں اثار بھی پیدا کرتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کے جذبات بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا ایک فقدان نظر آتا ہے جس کی بنیاد ہم جس کی مشاہدہ کئی مرتبہ ہسپتالوں میں کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے مریضوں کو جو ہے نا نظر انداز کر کے نکل جاتے ہیں۔ انجینئر جو ہوتے ہیں وہ کئی مرتبہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر انہیں کوئی برائبری یا اس قسم کے معاملات سے ان کا پالا پڑے تو وہ کئی مرتبہ اس سے مغلوب ہو کر ایسے کنٹریکٹس پہ سائن کر دیتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر ایسی بلڈنگز بن جاتی ہیں جن کا اسٹرکچر مضبوط نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس ہیں جہاں پہ کتاب و سنت کے علوم تو دیے جاتے ہیں لیکن ان کا سوسائٹی کے ساتھ جو انٹریکشن کا لیول ہونا چاہیے اس درجے کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر عام طور پہ اکنامک اورینٹیشن جس حد تک ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں ہے۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے اسلامی ممالک کے اندر اسلامی علوم کو حاصل کرنے والوں کے لیے بھی جابس کی جو ہے نا فیوچر جابس کی جو اپرچونیٹیز ہیں بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ جج بھی بن سکتے ہیں، وہ لیکچرر بھی بن سکتے ہیں، وہ خطیب بھی بن سکتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر جو ہے کونسلر بھی بن سکتے ہیں، کونسل کرنے والے بھی بن سکتے ہیں، تو ان کا اس طرح جو ہے اسکرپٹ رائٹر بھی بن سکتے ہیں، وہ داریہ نویس بھی بن سکتے ہیں۔ یہاں پہ عام طور پہ دیکھنے بات آئی ہے کہ مدارس سے پڑھنے والے لوگوں کے لیے جابس کی اپرچونیٹی اس درجے میں موجود نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہمارے معاشرے ریڈیکلائزیشن کی جو اصل وجہ ہے اس کی وجہ صرف نصاب تعلیم نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں پہ ایک پولرائزیشن پائی جاتی ہے جس کی کوئی مضبوط وجہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جو ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ عصری علوم کا وہ ان کو تنگ نظر قرار دیتا ہے جو ہمارے مدارس سے پڑھنے والے لوگ ہیں، اور مدارس کے پڑھنے والے لوگوں کی ایک پرسیپشن یہ ہے کہ یہ لوگ دین سے دور ہیں۔ ان کے درمیان ایک گیپ موجود ہے، ایک برج موجود ہے۔ اس برج کا جو ہے نا اس گیپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو کچے ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی احساس محرومی فرسٹریشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ریڈیکلائزیشن کو جو ہے نا اس کو کیری آن کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور کئی لوگ جو اس کا نتیجے میں نا ان کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ وگرنہ اگر آپ ادروائز دیکھیں تو جتنی ملک کے بڑے تعلیمی ادارے ہیں مذہبی اعتبار سے ان میں کہیں ریڈیکلائزیشن کی تعلیم نہیں دی جاتی، نہ ان کو نفرت کا درس دیا جاتا ہے، نہ ان کو تشدد پہ اکسایا جاتا ہے، بلکہ ان کے یہاں پہ جو اساتذہ کا احترام ہے یا آپ کے کلاس فیلوز کا احترام ہے کئی مرتبہ عصری علوم کے جو ادارے ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن معاشرے ریڈیکلائزیشن کی وجوہات فقط ایک نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں پاورٹی بھی ہے، ہمارے معاشرے میں جو بیسک نیڈز ہیں ان کا پورا آنا بھی نہیں، ہمارے معاشرے میں جو ایک سوشل نیڈز جن کا پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے ان کا بھی اہتمام نہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک اینگر ہے، لوگوں میں فرسٹریشن ہے، لوگوں میں بھوک ہے، تو ان کا استعمال کرنا یا ایسے لوگوں کو تھوڑے بہت پیسوں کے خرید لینا یہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ فقط جنت جہنم کے لالچ میں لوگ نہیں بکتے
بلکہ کئی مرتبہ معاشی مفادات کے تحت بک جاتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی تعلیمی اور معاشی پالیسی ہے اس کے درمیان بھی انٹیگریشن کی ضرورت ہے کہ جہاں پر آپ نے عصری علوم کے اداروں کے لیے جابس کی اپرچونیٹیز کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں پر علوم اسلامیہ کے اداروں کے لیے بھی جاب کی ایسی اپرچونیٹی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا ان کا فیوچر اکنامک اعتبار سے سیکیور ہو. اگر آپ اس ماڈل کے اوپر کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و ریڈیکلائزیشن جو ہے نا خود بخود اس کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جناب مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریاستی ڈھانچہ تھا مدینہ کا, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تعلیم و تربیت کی تھی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عورتوں کی تعلیم کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا تھا. تو مدینہ ثانی میں تعلیم نسواں کے لیے آپ کون سے اقدامات دیکھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں سورہ نساء ہے, اسی طرح مدینہ میں دیکھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کا رول, سیدہ عائشہ صدیقہ فقہی تعلیم دیتی رہیں. ہسٹری میں ہمیں لیڈنگ رول رہا ہے ویمن کا, چاہے وہ ویمن امپاورمنٹ ہو, ایجوکیشن ہو, سکل ہو. تو پاکستان میں آپ کو خواتین کی تعلیم کس حد تک دیکھتے ہیں؟ چونکہ آپ مدرسے میں بھی ہیں, ایک اس کے محتمم ہیں, تو کتنا اہتمام ہوتا ہے اور کتنا اور کرنا چاہیے؟ کہ پاکستان میں تو جو خواتین کی تعلیم ہے وہ بھی اس کا بھی وہی حال ہے جو دیگر تعلیم کا حال ہے. چونکہ پاکستان میں جس طرح سے بہت سے لوگوں کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, ان کے لیے مواقع میسر نہیں ہیں, تو خواتین کے حوالے سے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سے آج بھی پاکستان میں ایسے جگہ موجود ہیں جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. اور یہ بنیادی طور پر یہ جو فکر ہے اور یہ جو شعور ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو بنیادی طور پر ایک تصور پایا جاتا ہے کہ ہم تعلیم کو روزگار کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں, اور بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے پڑھ کر روزگار کرنا ہے, اور پھر وہ اسی حوالے سے پڑھتا ہے جیسے بھی وہ پروسیس سے گزرتا ہے, اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے جاب ملے گی. لیکن علم جو ہے, یہ تعلیم جو ہے, وہ تو شعور بیدار کرنے کے لیے اور انسان کو یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر کیوں آیا ہے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا وہ یہاں پر مالک کو مختار اور من پسند اقدامات کرنے کے لیے آیا ہے, یا وہ بحثیت خلیفہ کے یہاں پر آیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ علم کیا ہے اور علم سے مراد کیا ہے. اور پھر ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو علم آپ صحابہ کرام کو سکھاتے تھے وہ آپ خواتین کو بھی سکھاتے تھے. آپ نے خواتین کے لیے ایک دن مقرر کیا تھا, اس میں باقاعدہ آپ خواتین کو تعلیم دیتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے. چونکہ قرآن مجید کا جو حکم ہے وہ عام ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, اس کے تحت کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ خواتین کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور صرف یہ مردوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی حد تک جو عصری علوم ہیں اس میں تو خواتین کے لیے بڑے دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن جو بچیاں ہیں جو دینی تعلیم پڑھنے والی, اس کے لیے وہ وسائل میسر نہیں ہے. بہت سے لوگ پڑھانا بھی چاہتے ہیں, ان کے لیے وسائل میسر نہیں ہیں, اور بہت سے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر اب شعور ڈیولپ نہیں ہوا ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچیوں کو زیادہ پڑھانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے, کون سے یہ ہمیں کما کر دیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ذرائع ابلاغ موجود ہیں. آج تو ایک چھوٹے سے بچے کے پاس بھی موبائل موجود ہوتا ہے, تو ان کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور علم ایک فضیلت ہے جو انسان کو شعور دیتا ہے اور اس سے اپنے ہونے کے بارے میں آگاہ کرتا ہے, اپنی ذمہ داری سے آگاہ کرتا ہے. لہٰذا کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے دین نے خواتین کو محروم نہیں کیا, تو لوگوں کو کوئی حق نہیں بچتا کہ وہ خواتین کو محروم کرے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ڈاکٹر منور صاحب, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گولڈن ایج جسے ہم کہتے ہیں میڈیویل پیریڈ 700 سے 1200, اس میں مسلمان تعلیمی تکنیکی میدان میں سیر فہرست رہے, بہت سارا کام ہوا. الغزالی کو دیکھیں, کندی کو, الماوردی کو, ابن رشد کو. تو ویسٹرن جو اسکالرز ہیں وہ بھی اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہو گئے. آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہم جدید اور قدیم کا جو حسین امتزاج ہے وہ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ ماڈرن ایجوکیشن بھی ہو, ریلیجس بھی پیرالل چلتی رہے. جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا مغرب والے مانتے ہیں, جب ان کی کوئی آپ نصاب کی کتاب پڑھیں گے نا
تو وہ اقرار کرتے ہیں، دوسرا معذرت کے ساتھ وہ یہاں پر بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جی جی مثال کے طور پہ جب یونان کے اور روم کے اندر کیوس آ گیا، ریاستیں ٹوٹ گئیں، تو اس دور کو کہا جاتا ہے ڈارک ایج، یعنی سیاہ دور. جی جی اس سیاہ دور کو ختم کرنے والا جو منشور ہے وہ اسلام بنتا ہے. اور اس کے بعد پھر مسلمان سائنسدان جو 500 سے زیادہ سال کے عرصے میں کنٹریبیوٹ کرتے رہے، مغرب والے تو بددیانتی کرتے ہی کرتے ہیں. میں آپ سے ایک بڑا معصومانہ اور میرا مؤدبانہ سوال ہے کہ آپ تھوڑی سی اپنی یادداشت پیچھے لے کے جائیں اور ہمارے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جنہیں ہم مشائخ بھی کہتے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان سائنسدانوں کا ذکر کرتے ہیں؟ تو آپ کو میرا خیال نہیں خیال کہ 1% بھی کنٹینٹ ایسا ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں بھی جو کچھ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا سوشل ٹچ جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. جی جی مثلا دنیا کا نقشہ ان کو پتہ ہونا چاہیے، اسرائیل کہاں ہے، فلسطین کہاں ہے، مسلمان ممالک کہاں ہیں. تھوڑا سا دنیاوی ٹچ جو ہے اس کے ساتھ ہوگا تو جو وہ بندہ ہے وہ تھوڑا سا مؤثر شہری بن سکے گا. اگلی 2 باتیں میں بڑی اہم کر دوں. ہمارے ہاں بہت سارا باقاعدہ ایک کاروباری سیاسی کاروبار ہے کہ اسلام نافذ کریں، اسلام نافذ کریں. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مدینہ ثانی، مدینہ ثانی اگر آپ نے بننا ہے یا بنانا ہے تو 2 کام آپ کو کرنے ہوں گے. جی فرمائیے گا. ایک قانون کی عملداری ہو، سزا اور جزا کا نظام نافذ کرے، وگرنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی بندہ چاہے مدرسے سے پڑھا ہے یا یونیورسٹی سے پڑھا ہے وہ ڈاکٹر بنا ہے، جس طرح علامہ ظہیر صاحب نے مینشن کیا، تو وہ کمیشن بھی کھائے گا، وہ رشوت بھی لے گا، وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرے گا. اب آپ چاہے جتنی مرضی اور مذہبی جماعتیں بنا لیں، جتنا مرضی اور دین پڑھاتے رہیں، جب تک آپ سزا اور جزا کا نظام نافذ نہیں کریں گے وہ کام ممکن نہیں ہوگا. یہ انسانی جبلت ہے. اگر صرف دین پڑھانے سے، سکھانے سے انسان رہ سکتا تو اسلامی سزائیں نافذ نہ ہوتی، بتائی نہ جاتی. دوسری بات، اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، تو جس طرح میرے سے پہلے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک دن مقرر تھا، اور آپ نے بھی کہا، میں نے اس سے بڑی بات آپ سے پہلے بیان کر دی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض ہے.